سنیے، لکھا گیا ہے کہ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں. ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 یعنی 555 ہجری میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر 2 شعر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا. دست مبارک باہر نکلا. اور یہی قصہ فضائل حج میں حضرت نے قصہ نمبر 13 میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 2 شعر پڑھے، اور وہ 2 شعر تھے کہ اے اللہ کے رسول، میں زندگی میں جب آپ سے دور تھا تو میری روح آتی تھی اور آپ کے آستانے کا بوسہ لیتی تھی. آج میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے اب آپ اپنا ہاتھ مبارک نکالیے اور میں اس کو چوموں. چنانچہ حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ قبر توڑ کے باہر نکلا اور حضرت سید رفاعی نے چوما، جس کو 90,000 لوگوں نے دیکھا. کتنے ہزار لوگوں نے؟ 90,000 لوگوں نے دیکھا. 555 کی بات ہے یہ، تو آج خادم الحرمین شریفین نے اتنی وسعت کروائی ہے. 555 میں کتنی چھوٹی رہی ہوگی. 90,000 میں سمجھتا ہوں اس وقت نہیں آ سکتے ہیں اس کے اندرونی حصے میں، چلے جائے کہ اس وقت. اور وہ ہاتھ قبر سے نکلا تھا یا کوئی لگا تھا؟ کتنوں پہ 1000 دیکھ لیں، کون کیا تھا؟ وہ ہاتھ تھا یا لگا تھا؟ کیا تھا وہ؟ پوچھے کوئی ان سے. اور لکھتے ہیں اسی میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے. یہ پنچ لگانا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے یار پیرانے پیر بھی موجود تھے. ہاں ایسی دھوکہ دیا جاتا ہے. آئیے ہم اس کا انشاءاللہ تفصیلی جائزہ لیں گے. اس شخص نے تو جھوٹ بولا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے قبر توڑ کر باہر نکلا، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. دوسرا، یہ شخص اعتراض کر رہا ہے کہ یہ پنچ لگانا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے پیرانے پیر بھی تھے. ایسے ہی دھوکہ دیا جاتا ہے. اس جاہل شخص کو یہ معلوم نہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ مطلب ہے کہ سیرت نگار یا اہل تاریخ یا محققین نے باقاعدہ تذکرہ کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں موجود تھے، تو مولانا زکریا ہم تو اس کو نقل کیا. اور یہ شخص جو ہے ایک بہت زیادہ بھونڈا اعتراض کر رہا ہے، اور گستاخی سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ تھا نعوذ باللہ یا لگا. اس کے علاوہ یہ شک کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ 555 عیسوی میں پیش آیا، یعنی اب جاہل شخص کو یہ بھی پتہ نہیں، یا تو اردو ہی میں بول دے 555 ہجری، لیکن کہہ رہا ہے 555 ہجری یعنی 35. کہتے ہیں کہ 555 ہجری کی بات ہے، یہ تو آج خادم الحرمین نے وسعت کروائی ہے. 555 میں کتنی چھوٹی رہی ہوگی، یعنی مسجد نبوی. انشاءاللہ ان سب باتوں کا ہم تفصیلاً جائزہ بھی لیں گے اور ہر اعتراضات اور اشکال کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس ویڈیو میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ کن کن لوگوں نے ان حکایت کو یا اس کرامت کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ اس کا ہم حوالہ بھی دیں گے، اور جو صحیح سند سے واقعہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے اس کا ہم بھی تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جو اس شخص نے اعتراض کیا کہ بھائی 90,000 کا جو مجمع تھا، اس وقت تو خادم الحرمین نے مسجد میں وسعت کرائی ہے، اس وقت جو ہے اور کم رہے ہوں گے. انشاءاللہ ہم اس کو سیرت کی روشنی میں اور تاریخ مدینہ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کی پوری وضاحت کریں گے کہ مسجد نبوی کی کتنی وسعت ہوئی، کن لوگوں نے کی، اور تو انشاءاللہ آپ کو اس بھونڈے اعتراض کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. آئیے سب سے پہلے ہم کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ دیکھیے مومنین کا یا صدیقین کا کیا طریقہ کار رہا ہے اور اہل باطل کا کیا طریقہ کار رہا ہے. آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. بہت سے ایسے لوگ جو عقل پرست تھے، جنہوں نے اپنی عقل کو ہی دیوتا بنا رکھا تھا، جو ساری چیزیں عقل سے ناپتے تھے، آج بھی موجود ہیں. انہوں نے معراج کے واقعے کا انکار کیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے انکار کیا،
اور آج بھی ایسے سے موجود ہیں جو انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے عقل میں نہیں آتی. لیکن مومنین کا کیا طریقہ کار رہا ہے ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. آئیے ہم آپ کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, امام حاکم رحمۃ اللہ نے مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4407 پر اس کو بیان کیا ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا واقعہ بیان کیا. رسول اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, پہلے بیت المقدس گئے ہیں, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اس کا تذکرہ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے جانے کا. تو کچھ لوگ جو ہے نے انکار کیا, کچھ لوگوں نے مانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا آپ کے ساتھی ایسا بیان کرتے ہیں, یعنی رات ہی رات میں بیت المقدس گئے اور وہاں سے واپس بھی آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو فوراً اس کی تصدیق کی, جبکہ ایک رویہ, ایک رجحان, ایک طریقہ کار ان لوگوں کا بھی رہا ہے جو اپنی عقل سے ناپتے تھے. اصل میں ایک معجزہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ خرق عادت ہوتا ہے, لیکن جو منکر ہوتے ہیں, جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں, عام عادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عقل کو وہاں چلاتے ہیں اور خرق عادت پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غیر مقلدین کا بھی طریقہ کار ہے, عادات کو سامنے رکھیں گے اور خرق عادت پر اعتراض کریں گے, جبکہ سراسر یہ جہالت ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے. اب بیت المقدس تشریف لے جانا, رات میں پھر واپس بھی آنا, پھر آسمان پہ بھی گئے. جو خرق عادت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت دکھائی اور ایسا کر دیا اور اس کو معجزہ مانتے ہیں, لیکن کچھ ایسے عقل پرست اس زمانے میں تھے, اب بھی وہ اس کو انکار کر جاتے ہیں. عام عادات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مواقع پر کتنی سخت تکلیفیں برداشت کی, کتنی مشکل سفر کیے, جنگ تبوک میں تشریف لے گئے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ, ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خرق عادت کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کو خواب سے تعبیر کرتے ہیں, مختلف چیزیں. یہ جو معجزہ کے منکر ہیں وہ اس طرح کی باتیں عام عادات کو سامنے رکھ کر, اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کو سامنے رکھ کر اعتراض کرتے ہیں. اچھا, کسی بھی واقعے پر اس طرح کے وہ اعتراض کرتے ہیں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل آیا, یہ معجزہ تھا. اب اس خرق عادت کو سامنے رکھتے ہوئے جو منکر ہوتے وہ عام عادات کو سامنے رکھیں گے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگ میں گئے, تکلیف برداشت کی, فلاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف, پیاس اور بھوک برداشت کی. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انکار کر جاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس جہاں بھی کر سکتا تھا. ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ معجزہ مخلوق کے اختیاری چیز, وہ نبی کی اختیاری چیز نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنی انبیاء علیہ السلام پر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے. ایسی کرامت بھی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیاری چیز ہے, جس اپنے نیک بندے پر جب چاہتا ہے اظہار کر دیتا ہے بطور خرق عادت کے. یہی بات اس واقعے میں بھی ہے. تو غیر مقلدین کیا کرتے ہیں, عام عادات کو سامنے رکھتے ہوئے فلاں کے ساتھ پیش نہیں آیا, فلاں کے ساتھ پیش نہیں آیا, فلاں کے ساتھ پیش نہیں آیا, وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسے معتذرین آج بھی نہیں, معتزلائٹ بہت پہلے سے موجود تھا. ایسے بہت سے لوگ تھے جو اپنی عقل سے اعتراض کرتے تھے. جیسے غیر مقلدین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت سالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑنے گئے تو دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ساریہ الجبل کہا تو اب ہزاروں کلومیٹر دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ بھی گیا ہے, آواز بھی پہنچ گئی ہے, اور اس آواز کی بنیاد پر لوگوں نے بچاؤ بھی کیا اور جنگ بھی جیت گئے. اب کوئی آدمی, یہ بطور خرق عادت تھا, یہ کرامت تھی, بطور خرق عادت تھا. اب لیکن جو منکر ہوتے ہیں وہ عام عادات کو سامنے رکھتے ہوئے, دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور دشمن چھپا ہوا حملہ کرنے کے لیے, لیکن پتہ نہیں اسی سے انتقال کر گئے. عام عادات کو سامنے رکھتے ہوئے انکار کرتا ہے, اور یہی سب سے بڑی غلطی غیر مقلدین کی ہوتی ہے. غیر مقلدین یا جتنے بھی منکر ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ خرق عادت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے, یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں, اللہ جب چاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے. یہ میں نے کچھ تنبیہات اور وضاحت کر دی ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ واقعات جتنے بھی لوگوں نے, سلف کے لوگوں نے بیان کیا ہے بطور خرق عادت کے, بطور کرامت کے بیان کیا. کرامت جملہ خود اس بات
کی وضاحت کر دیتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ آئیے اب آپ کے سامنے ہم نے جیسے آپ کے سامنے تذکرہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، کہ اپنی عقل سے نہیں دیکھا بلکہ دیکھا کون بیان کر رہا ہے، چاہے عقل میں آئے نہ آئے، کیونکہ لوگوں نے عقل سے اس کو ناپا، فوراً اس بات کو مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو سچ۔ اسی وجہ سے ان کو باقاعدہ مصحف حاکم میں لکھا ہے، صدیق اکبر کا جو لقب ملا ہے اسی وجہ سے ملا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حکایت بیان کی ہے، حکایت چاہے وہ فضائل درود میں ہو چاہے وہ فضائل حج میں ہو، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314 پر الحاوی للفتاوی میں اس کو بیان کیا، اور اسی کے حوالے سے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی طرف سے بات نقل نہیں کی، اسی وجہ سے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتب فضائل پر اشکال کا جواب صفحہ نمبر 118 پر خود ہی لکھتے ہیں۔ ایک شخص نے اسی طرح یعنی معراج ربانی اور غیر مقلدین جیسا کوئی بھونڈا شخص تھا، خط لکھ کر اعتراض یہ کیا ہے کہ بھائی فضائل درود میں خرافات بھری ہیں، اس طرح کے اعتراض مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جواب میں اس خط کے، فضائل درود کے اعتراض کے جواب میں، اس ناکارہ نے جہاں تک یاد ہے اس میں ہر چیز دوسروں سے ہی نقل کی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، اکابر کے واقعات اکابر سے ہی نقل کیے ہیں۔ اب دیکھیے فضائل اعمال میں یا فضائل درود میں جو حکایت نقل کی ہیں مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں میں نے اکابر سے نقل کی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ حوالہ دیا ہے۔ آپ نے پچھلی ویڈیو میں جیسے سنا ہوگا معراج ربانی صاحب نے اعتراض کیا نہیں حوالہ کہاں ہے، کچھ آتا پتہ نہیں۔ اچھا مولانا زکریہ ہم تو جہاں حوالہ دیتے ہیں وہ حوالے کو ہی پیش نہیں کرتے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اعتراض کرے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پر، لیکن مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگیٹ بنا کر صرف اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب وہاں ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ کس کے حوالے سے نقل کیا جا رہا ہے۔ اچھا دوسرا بھونڈا اعتراض معراج ربانی کا یہ تھا کہ اس میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور 90,000 کا مجمع تھا، یہ بھی مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ جو سیرت اور تاریخ لکھنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پورے حوالے آئیں گے، ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اور البرہان المؤید جو شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ لکھنے والے ہیں، اس کتاب کا نام البرہان المؤید، اس کا اردو ترجمہ ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا جس کا نام البنیان المشید، اس کے صفحہ نمبر 25 پر یہ واقعہ نقل کیا، اور اس کے حوالے سے ہی مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ تو مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ تو ناقل ہیں۔ اچھا اب ناقل کا اصول و ضابطہ فارمولہ کیا ہے، ناقل کا اصول و ضابطہ اور فارمولہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں وضاحت کر دوں۔ اب آئیے آپ کے سامنے غیر مقلدین کے ہاں ناقل کا اصول و ضابطہ کیا ہے، یعنی کوئی شخص کسی سے کوئی بات نقل کر دے رہا ہے، ان لوگوں نے کچھ فارمولے کچھ اصول و ضابطے اپنے دفاع کے لیے بنا رکھے، لیکن وہی فارمولہ صرف اپنے دفاع کے لیے، دوسروں کے لیے وہ سب فارمولہ بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے دفاع بخاری ابو القاسم بنارسی، غیر مقلدین کے شیخ الاسلام، صفحہ نمبر 279 پر لکھتے ہیں نقل شے یعنی کسی بات کا نقل کر دینا، اس بات کو مستلزم نہیں یعنی لازم نہیں کرتا کہ ناقل کا بھی وہی مذہب ہو، یعنی کوئی شخص کسی بات کو نقل کر دے رہا ہے کسی شخص سے کسی پرسنالٹی سے، ضروری نہیں کہ ناقل کا جس نے نقل کیا اس کا وہی مذہب ہو۔ اس لیے یہ الزام یعنی صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں، تو انہوں نے کسی بات کو نقل کیا تو یہاں یہ فارمولہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس لیے الزام صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کسی سے کوئی بات نقل کر دے رہے ہیں، اب معترض اعتراض کر رہا ہے تو اب یہ فارمولہ اپنے عالم کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ نقل شے اس بات کو مستلزم نہیں، کسی بات کو کسی سے نقل کر دینا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ ناقل کا بھی وہی مذہب ہو۔ اب حکایات قصص یا علماء یا صوفیہ کی یعنی حکایت کا کیا مسئلہ ہے غیر مقلدین کے ہاں بھی ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ ہم اسی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ سب قواعد اصول و ضابطے فارمولے ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، اور انہی سب اصول و ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین علماء ان حکایت کو بیان کرتے ہیں۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے فارمولہ چینج کر دیا، ہمارے لیے پورا ایک محاذ کھڑا کر دیا،
سارے اصول و ضابطے بھلا کر صرف رد کرنا شروع کر دیا. اسی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور عوام اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی جس کی بنیاد پر عوام ان کے وساوس میں ان کے دھوکے میں آ جاتی ہے. مسئلہ حیات النبی ان کی بہت مشہور کتاب ہے. مولانا اسماعیل سلفی صاحب صفحہ نمبر 42 پر لکھتے ہیں قصے شرعن حجت نہیں، یعنی قصے جو ہے شرعن حجت نہیں. اب دیکھیے آپ کو معراج ابانی صاحب ہوں، اس ویڈیو میں ہی اس کو شرک اور کفر قرار دیا. فصیح الدین ہے یا اور بھی جو غیر مقلدین ہیں اس کو شرک اور کفر قرار دیتے ہیں. جب حکایت سے کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ ہی ثابت نہیں ہو سکتا، نہ کوئی شرعن حجت ہوتا ہے، پھر آپ یہ تو شرک یا کفر، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے. یا کوئی مسئلہ کوئی استنباط کر رہا ہے، اس سے جب استنباط ہی اس سے نکالا ہی نہیں جا سکتا، جب آپ یہ فارمولہ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہاں سے عقیدہ گڑھ کر کیوں ہم پر اعتراض کر رہے ہیں جب یہ شرعن حجت ہی نہیں ہوتے. یہ آپ کے ہیں نہیں، ہمارے یہاں بھی یہ بات ہے. اب کرامات اولیاء، یہ شیخ جعفری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ مولانا امداد اللہ انور صاحب نے کیا ہے. اس میں مفتی شفیع صاحب کی باتیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ باتیں شروع میں نقل کی ہیں. تو کچھ اصول ضابطے قواعد فارمولے بیان کیے. جیسے غیر مقلد عالم نے لکھا قصے جو ہے شرعن حجت نہیں. اچھا وہ فارمولے کیوں یاد آئے؟ کیونکہ ان کے علماء کے اوپر اعتراض، جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ابن رجب رحمۃ اللہ اس طرح کی حکایت بیان کی، تو فوراً وہاں پر یہ فارمولہ دیا کہ بھائی قصے شرعن حجت نہیں ہوتے. یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کر لی. لیکن جب حکایت یا قصے مولانا زکریا رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں تو وہ شرعن حجت بھی ہو جاتے ہیں اور وہ عقیدہ بنا کر جو ہے باقاعدہ رد کیا جاتا ہے. تو یہ سب ان کے ڈھکوسلے اور ان کی دوغلی پالیسی ہوتی ہے، اپنے لیے کچھ فارمولہ، ہمارے لیے کچھ فارمولہ. تو کرامات اولیاء صفحہ نمبر 30 پر باقاعدہ صراحتاً صاف طور پر لکھا ہے عقیدے کا مدار کرامت پر نہیں، کیونکہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ واقعہ یہ کرامت سے ریلیٹڈ، تو عقیدے کا مدار کرامت پر نہیں. اور پھر آگے لکھا ہے، یہ ہیڈنگ باندھی ہوئی ہے، عقیدے کا مدار کرامت پر نہیں، لکھا ہے کشف اور کرامات شرعن حجت نہیں، شرعی حجت نہیں ہے. جب شرعی حجت ہی نہیں ہے تو کیا وجہ ہے، کیا بنیاد ہے کہ اس کو آپ عقیدہ بنا کر اور اس بنیاد پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اور اس سے ساری چیزیں آپ اخذ کر کے اپنی طرف سے گڑھ کر ہم پر تھوپ رہے ہیں. آپ نے فارمولہ یہ بھی دیا کہ ناقل جب کوئی بات کسی سے نقل کر رہا ہے ضروری نہیں اس کا وہ مذہب ہو. یا تو یہ کہیے کہ بھائی ہم نے سارے فارمولے اپنی جان چھڑانے کے لیے بنا رکھے ہیں، آپ کے لیے فارمولہ ہم نے الگ بنا رکھا ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں بلا اصول بلا دلیل ہوتے ہیں، ان کا کوئی اصول و ضابطہ نہیں ہوتا، اور یہ اعتراض صرف ضد اور تعصب اور بغض اور نفرت کی بنیاد پر یہ اعتراض ہوتا ہے ان کا. اب آئیے ان کے شیخ الاسلام صاحب ان لوگوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، اس نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر آپ کو ہم اصل کتابوں میں جہاں پر یہ کرامت یا یہ واقعہ موجود ہے انشاءاللہ ہم اس کو بیان بھی کریں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ کیا ہے مقتدی حسن اظہری، اہل حدیث کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، مدرسہ سلفیہ میں بہت دنوں تک استاذ بھی رہے ہیں، بہت مشہور ان کے عالم ہیں. انہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کتاب کا اردو ترجمہ کیا اور نام ہے راہ حق کے تقاضے. صفحہ نمبر 193 پر لکھتے ہیں قبر نبوی اور دیگر قبروں سے متعلق بعض کرامتیں، غور سے پڑھنے کی چیز ہے، قبر نبوی اور دیگر قبروں سے متعلق بعض کرامتیں اور خوارق عادات مروی ہیں، یعنی کرامات. مثلاً سلام کا جواب قبر نبوی سے سنائی دینا، یا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا حرہ کی راتوں میں قبر نبوی سے اذان سننا، یا اس کے مثل کوئی دوسرا واقعہ، اس کے مثل کوئی دوسرا واقعہ، لیکن اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں. ان میں صحیح واقعات کو تسلیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قبر نبوی اور دیگر قبروں سے متعلق بعض کرامتیں اور خوارق عادات مروی ہیں، مثلا سلام کا جواب قبر نبوی سے سنائی دینا، یا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا حرہ کی راتوں میں قبر نبوی سے اذان سننا، یا اس کے مثل کوئی دوسرا واقعہ.
لکھتے ہیں اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں. پھر بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں, ان میں صحیح واقعات کو تسلیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اب آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ جو بطور کرامت ظاہر ہوا, کیا یہ صحیح طور پر ثابت ہے؟ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے 21 کتابوں کے حوالے دیں گے جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے ہم سواد العینین امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے, جن کی پیدائش ہے 557 ہجری, وفات 623 ہجری میں ہوئی. انہوں نے صفحہ نمبر 10 پر 2 سند سے یعنی 2 چین سے شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ والی کرامت جو ہے ذکر کی, یعنی جس پر شیخ معراج ربانی صاحب اعتراض کر رہے ہیں. اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ امام حجہ قدوہ عمر الفاروسی الواسطی نے بیان کیا. اب یہ انہوں نے سند کے ساتھ بیان کیا. 555 ہجری میں جو یہ کرامت ظاہر ہوئی شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, یعنی اس سواد العینین میں کہ 90,000 کا مجمع موجود تھا. اس میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اب امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ تو 90,000 کا مجمع بھی نقل کر رہے ہیں, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے موجود ہونا بھی نقل کر رہے ہیں, تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دینا تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم سند کا حال دیکھتے ہیں. امام رافعی رحمۃ اللہ جنہوں نے سواد العینین میں یہ کرامت لکھی ہے, ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جو اسماء الرجال کے امام ہیں, جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی, سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 252, ایسے تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد 13 صفحہ نمبر 742 پر. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں امام رافعی رحمۃ اللہ شیخ الشافعیہ عرب و عجم کے عالم اور دین کے امام تھے. ایسے انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام تاج الدین ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جن کی وفات 643 ہجری میں ہوئی, میرا خیال ہے کہ میں نے عجم کے شہروں میں امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں دیکھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 676 ہجری میں ہوئی, فرماتے ہیں امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صالحین لوگوں میں سے تھے. امام اسفرائینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ دین کے امام اور سنت کے سچے مددگار تھے. یہ جنہوں نے امام رافعی رحمۃ اللہ جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا, ان کا حال. اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سچے اور جو ہے شیخ تھے. عجم کے شہروں میں امام رافعی رحمۃ اللہ جیسا نہیں دیکھا, اور ایسے شیخ الشافعیہ عرب و عجم کے عالم, یعنی اتنی بڑی پرسنالٹی یہ واقعہ نقل کر رہی ہیں, اور یہ کوئی جھوٹے یا کذاب راوی نہیں ہے. دوسرے راوی جو ہیں عز الدین احمد الفاروسی, جن کی پیدائش 614 ہجری میں ہوئی اور وفات 694 ہجری میں. امام رافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 623 ہجری. امام رافعی رحمۃ اللہ عز الدین احمد فاروسی کے بارے میں نقل کر, امام حجہ اور پیشوا, یعنی امام بھی ہیں, حجت بھی اور پیشوا بھی ہیں. سواد العینین میں صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہے. دوسرے مقام پر یعنی امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سید العلماء قرار دیا ہے, صفحہ نمبر 8 پر سواد العینین کے. ایسے ہی امام تاج الدین عبد الرحمن انصاری رحمۃ اللہ علیہ وفات 744 ہجری, ان کو عارف کبیر ولی اللہ علامہ مسند ثبت فقیہ محدث قرار دیا ہے. دیکھیں تریاق المحبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8. اب امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے اوپر اللہ نے یہ کرامت جو ہے ظاہر کی, یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا. امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی تعریفات اور ان کی فضیلت کے بارے میں اور ان کے علم و تقوی کے بارے میں اسماء الرجال کی بہت سی کتابیں ملیں گی. ہم کچھ حوالے صرف دے دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت مشہور شخصیت اور پرسنالٹی ہیں شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ, جن کی وفات 578 ہجری میں ہوئی. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 77
پر ان کو امام القدوہ، عابد، زاہد اور شیخ العارفین جو ہے قرار دے رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے سند کے راویوں کا حال پتہ چل گیا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نیک اور متقی اور پرہیزگار اور صالح اور یعنی شیخ اور عالم اور متقی اور پرہیزگار لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اس سے پتہ چلا یہ کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔